السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صحیح بخاری پر امام احمد بن حنبل کا حملہ، اٹیک۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، یہ اپنی صحیح بخاری پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہتے ہیں ہماری صحیح بخاری جیسی تو کتاب کوئی ہے ہی نہیں، صحیح بخاری کے اندر ساری روایات صحیح ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن سے مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اصح کتاب بعد کتاب اللہ۔ یہ قرآن ہے نا میرے پاس، کہتے ہیں جس طرح یہ قرآن ہے نا، اسی طرح صحیح بخاری ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر سب صحیح ہے نا، صحیح بخاری کے اندر بھی سب صحیح ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کو ماننے والے روایت پرست منکرین قرآن۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ہے امام احمد بن حنبل کا صحیح بخاری پر حملہ۔ دوستو، منکرین قرآن روایت پرست اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی تعریف احمد بن حنبل نے کی ہے، جبکہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ صحیح بخاری کی تعریف احمد بن حنبل نے کرنا تو دور کی بات، بلکہ احمد بن حنبل نے صحیح بخاری کی روایت کو ضعیف کہا ہے، دوستو وقت ضائع کی بغیر آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوستو یہ روایت دونوں کتابوں میں، بخاری مسلم میں آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے روایت۔ اس روایت کے مطابق دوستو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو قریش کا یہ قبیلہ ہلاک کرے گا۔ انہوں نے کہا، یعنی صحابہ نے پوچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کاش لوگ ان سے الگ ہو جائیں، یعنی اس قبیلے سے الگ ہو جائیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 3604 ہے روایت نمبر۔ اب میں پیش کرتا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی روایت۔ اچھا، مزے کی بات، راوی ایک ہی ہیں دونوں کے، سند بھی ایک ہے۔ اب سننا امام احمد بن حنبل نے اٹیک کس طرح کیا ہے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے دوستو، 7663 روایت کا نمبر ہے، وہی سند ہے، اس کا متن بھی وہ ہے۔ روایت کے بعد جو امام احمد بن حنبل کا بیٹا ہے نا، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وقال ابی، اور میرے والد نے کہا۔ کب کہا؟ اس مرض میں جس کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بیمار تھے۔ کیا کہا؟ اس روایت کو پھینک دو، کیونکہ یہ روایت جو ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو نبی علیہ السلام سے اور حدیثیں مروی ہیں، یہ ان کے خلاف ہے۔ وہ روایات جو نبی سے منسوب ہیں کہ آپ نے فرمایا اسمعوا و اطیعوا، یعنی کہا مانو بات سنو حاکم کی، تو یہ روایت جو ہے ان احادیث کے خلاف ہے، اس لیے اس روایت کو پھینک دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت کو پھینک دو۔ ہاں جی، لگاؤ فتویٰ امام احمد بن حنبل پہ۔ ہے کوئی مائی کا لال تو آئے سامنے۔ کہا تھا نا ابو جعفر تنولی انشاءاللہ سرپرائز دے گا آپ کو، دیا نا آپ کی کتابوں سے ایک کتاب، صرف ایک کتاب، یہ قرآن شریف، یہ کتاب پاک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے فرقان کہا ہے، محیمن کہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ باقی کتابوں میں شک ہے، اور کتاب میں اس کتاب جیسی کس طرح ہو سکتی ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس کو پھینک دو۔ یہ بات اگر میں کہوں تو آپ مجھ پہ فتویٰ لگاؤ گے کہ ابو جعفر تنولی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے خلاف بات کرتا ہے۔ اب لگاؤ نا فتویٰ امام احمد بن حنبل پہ، جس نے صحیح بخاری کی جو روایت ہے، سیم سند بھی وہی ہے، سیم متن بھی وہی ہے، سیم صحابی، اس روایت کو کہا اس کو پھینک دو۔ لگاؤ فتویٰ، میں انتظار کروں گا روایت پرستو، آپ امام احمد بن حنبل پہ فتویٰ لگاتے ہو یا نہیں لگاتے، میں دیکھتا ہوں۔ دوستو، قرآن کو تھام لو، اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا، بہت پیاری، بہت سونی کتاب ہے، اس کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ اس کے اندر اللہ نے فرمایا حبل اللہ کو تھامو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟
صحیح بخاری ہے؟ نو، قرآن کو تھامو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں، ابو جعفر تنولی کو. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، ان کو بھی اس چینل کا بتائیں آپ. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.